نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارا نماز کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور مرض آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے۔ سب نے اجازت دے دی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور شخص کے درمیان میں سہارا لگاتے ہوئے تھے، یعنی بیماری کی اس شدت میں بھی آپ نے نماز نہیں ترک فرمائی، اور 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا سہارا لے کر آپ مسجد میں آئے، اس حال میں کہ آپ پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی اپنے سہارے چلنے کی طاقت نہیں تھی، پھر بھی نماز کا اتنا اہتمام ہے کہ یہ امت کو درس ہے کہ ہم معمولی بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت میں شرکت نہیں کرتے۔ آپ نے حالات صحت کو صحت بلکہ مرض الموت کے ایام میں بھی نماز کا خوب اہتمام کر کے امت کو نماز کی ترغیب دی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، نااہل لوگ کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں۔ آج کل ہم سب مسلمان نماز کی سستی میں بہت مبتلا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت بدترین بیماری ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ہر قسم دین میں کچھ ذمہ داریاں ہوتے ہیں، تو ہمارے اسلام میں نماز کی بہت سی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے میرے بندو، میں نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، نماز اسلام کے ارکانوں میں سے بہت اہم ترین رکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکت کا ایک سبب ہے، اللہ پاک کے ساتھ مناجات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز کی باتیں ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس اہم ترین رکن کا خیال کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنی چاہیے، اور نماز کو ترک کرنے والوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے ذہن میں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کر دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دریافت فرمایا اور اس کے بعد اپنا خواب ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا خواب ذکر کیا جس میں جنت، دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب کا دیکھنا بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک عذاب یہ بھی فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اسے اتنی زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑکتا ہو اور دور جا پڑتا ہے، اور جتنی دیر میں اس پتھر کو اٹھا کر لایا جاتا ہے وہ سر ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ مسلسل یہ معاملہ اور برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ چلنے والوں دونوں ساتھیوں یعنی فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے اور اس کے ساتھ یہ کیوں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفَضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یعنی اس شخص نے قرآن کریم یاد کر کے اسے چھوڑ لیا
یعنی بلا دیا، اور یہ شخص نماز پڑھنے بغیر سو جاتا تھا، اتنی سخت عذاب نماز چھوڑنے والوں کے لیے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے دوستوں، نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کا سخت عذاب الہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلے گی تو سارے اعمال صحیح نکلے گا، اور اگر نماز میں کمی پیشی ہوگی تو سارے اعمال تباہ و برباد ہوگا، جہنم کا واصل ہوگا وہ انسان۔ بہرحال پیارے دوستوں، نماز پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند کرنا چاہیے، اور اگر وہ نماز کا اہتمام نہ کرے تو ان سے باس پرس کرے۔ دوستو، دنیا کا نقصان نہیں، اصل دین کا نقصان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اولاد کو بچپن سے ہی نماز کا پابند کرنا چاہیے تاکہ ساری عمر ان کی یہ عادت برقرار رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔